ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم علماء ملت اسلامیہ، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ تعالی نے انسانوں پر احسان نہیں جتلایا، بس دے دیا۔ لیکن جب ہمارے آپ کے درمیان روئے زمین پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جب سرکار کی ولادت ہوئی اور آقا دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیج دیا۔ زمین، آسمان، کائنات، اللہ نے سب کچھ بنایا انسانوں کے لیے، لیکن کسی بھی چیز پر احسان نہیں جتلایا، بلکہ جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا اب میں نے تم پر احسان کر دیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں
نعمتیں ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی نعمت ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ اس آیت میں جس نعمت کے عطا کیے جانے کا ارشاد فرمایا گیا وہ نعمت مدینے کے تاجدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو دنیا میں بھیج کر مسلمانوں پر احسان جتلایا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جو چیز کسی کو دی جائے اگر وہ چیز لینے والے کے کام کی ہے تب تو احسان جتانے والے کا احسان جتانا ٹھیک لگتا ہے، لیکن کوئی چیز دی اور وہ چیز جس کو دی گئی ہے اس کے کسی کام کی ہی نہ ہو تو اس پر احسان جتانا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی غریب آدمی ہمارے پاس آیا، اس نے اپنی محتاجی بتائی، غربت بتائی، پریشانی سنائی، تو آپ نے اسے 2000 کا نوٹ دیا اور کہا کہ کھانے پینے کے سامان کو خرید لیں، کپڑا وپڑا ٹھیک کر لیں، بیمار ہیں تو دواخانے چلے جائیں۔ وہ لے کے نکلا۔ آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں کو کچھ دیا، میرا اس پر احسان ہے، کیونکہ 2000 کا نوٹ اس کے کام کا تھا، اس کی ضرورت کو پورا کرتا تھا، اس لیے آپ نے اس پر احسان کیا۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے بجائے کوئی سوالی آیا، پریشانی کا اظہار کیا، آپ نے اسے 2000 کا نقلی نوٹ دیا، جعلی نوٹ، وہ لے کے گیا، اس کے کسی کام کا ہے؟ جی، دکان پہ سامان خرید سکتا ہے؟ ہاسپٹل کا بل دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اب یہ بندہ 2000 کا نقلی نوٹ دینے والا اگر یہ کہے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، 2000 کا نوٹ دیا ہے، تو لینے والا کہے گا او تیرا احسان تیرے ہی پاس رکھ، کیونکہ تو نے جو چیز مجھے دی ہے وہ میرے کسی کام کی ہی نہیں ہے، تو تیرا احسان جتانا بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ اب اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے کہ احسان جتانا اس وقت موضوع ہوگا، اس وقت ٹھیک لگے گا کہ جب کوئی چیز دی جائے اور وہ لینے والے کے کام میں آئے تو دینے والا احسان جتائے، تو آدمی کو لگتا ہے بھئی ہاں احسان کیا ہے کہ جو چیز دی ہے وہ میرے کام کی ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز دے جو لینے والے کے کسی کام کی نہ ہو تو دینے والا احسان جتائے
تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، دغا ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، اور سننے والا بھی کہے گا پاگل بنا رہا ہے، جو چیز دی ہے میرے کسی کام کی نہیں۔ اللہ نے اپنا پیغمبر، اپنا حبیب ہمیں عطا کیا، سرکار کو پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا، اور یہ فرمایا کہ اب میں نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ جو نعمت رسول کی شکل میں، نبی کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ اگر وہ کسی فائدے کی چیز ہی نہیں ہے تو اللہ کا احسان جتانا بے مقصد ہو جائے گا، اور جب اس نے دے کر احسان جتایا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پیغمبر بے کام کی چیز نہیں، کام کی چیز ہے۔ اب وہ کیا کام کی چیز ہے؟ وہ کس کام میں آئے؟ تو فرمایا دنیا کا کوئی بندہ جو کام نہ کرے وہ آمنہ کا لال کرتا ہے، وہ کام آمنہ کا لال کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ دنیا میں قدم قدم پر ہمیں اپنے نبی کی محتاجی ہے۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی کام کے نہیں تو اللہ دے کر احسان نہ جتاتا۔ آج بہت سارے فرقے، بہت ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ نبی ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہے، تو ان کی نظر میں نبی کسی فائدے کا نہیں، مگر ہماری نظر میں ہم جانتے ہیں کہ نبی ہمارے لیے قدم قدم پر ضرورت میں کام آتے ہیں، قدم قدم پر کام آتے ہیں، دنیا میں کام آتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی موقع آتا ہے جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں آمنہ کا لال کام آتا ہے۔ ہم اگر مر جائیں، ہمیں جب قبر میں دفنانے کا وقت آئے تو سچ بتاؤ قبر میں ابا کام آئیں گے، امی کام آئے گی، بھیا کام آئیں گے، بہنیں کام آئے گی، دوست برادر جو ہمیں جان سے زیادہ چاہتے تھے، مگر جب ہم مر گئے اور قبر کی منزلوں میں گئے تو جو ہمیں زیادہ چاہتے تھے وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے، برگے لگائیں گے، مٹی ڈال کر دفنائیں گے۔ مرنے والا مر تو گیا، قبر میں چلا گیا، ابا نے بھی مٹی ڈال دی، بھائی نے مٹی ڈال دی، چاچا ماما نے مٹی ڈال دی، دوست احباب نے مٹی ڈال دیا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ میت گھبرا کر کہے گی میرا باپ بھی جا رہا ہے، بھائی بھی جا رہا ہے، چاچا ماما بھی جا رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں آیا ہے۔ اب گھپ اندھیرے میں اکیلا بندہ گھبرا رہا ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا ہے۔ چھوٹا سا گڑا ہوگا، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ لائٹ ہے، نہ بستر ہے، نہ تکیہ ہے، نہ رضائی ہے، کوئی نہیں ہے۔ گھپ اندھیرے میں اکیلا ہے، نہ ماں وہاں آئی، نہ باپ آیا، نہ برادر آئے، نہ ساتھی آئے، نہ دوست آئے، بندہ گھبرا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں مدینے کے تاجدار آ جائیں گے اور فرمائیں گے میرے غلام گھبرانا مت، باپ چلا گیا جانے دے، بھائی چلا گیا جانے دے، تیرا نبی مدد کے لیے آ گیا ہے، مدینے والا آ گیا ہے۔ اور ذرا سن لے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا پیغمبر تجھے ساتھ دینے آیا ہے۔ یہاں اندھیرا زیادہ ہے، مگر جب نبی آ جائیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔
جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں آمنہ کا لال کام آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے احسان نہیں کیا؟ بولو احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً احسان ہے. اور یہ قبر کی منزل. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس دن کیا ہوگا؟ رب ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا یوم یفر، فر یفر کا مطلب ہے بھاگنا، دور ہو جانا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. وہ امی و ابی، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے. ماں باپ بھی قیامت میں اولاد سے دور بھاگیں گے. امی و ابی وہ صاحبتی ہی، اور تمہارے ساتھی دنیا کے ساتھی یہ بھی دور بھاگیں گے. مفسرین فرماتے دنیا کے ساتھی کون؟ تو اس میں تو دنیا کے دوست بھی آ گئے، اور بالخصوص دنیا کا ساتھی جو اصل ہوتا ہے وہ ہے بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. اس سے بہتر دنیا کا کون ساتھی ہے؟ بیوی سے بہتر شوہر کا ساتھی کون؟ اور شوہر سے بہتر بیوی کا ساتھی کون؟ تو فرمایا بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگے گی، اور تمہارے جیون ساتھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے. شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی. وہ بنی، تمہاری اولاد بھی ماں باپ سے بھاگے گی. بیٹے بیٹیاں ہم سے دور بھاگیں گے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یومئذ شأن یغنی، ہر کسی کو بس اپنی فکر ہوگی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. ابا بھی کام نہیں آئیں گے، بھائی کام نہیں آئے گا، بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، دوست احباب کام نہیں آئیں گے. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا ہوگا. اللہ جلال پر ہے، نام اعمال تل رہے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا. اب ایسے ماحول میں نہ باپ ساتھ دے، نہ بیٹے ساتھ دے، نہ بیٹیاں ساتھ دے، نہ بیوی ساتھ دے، نہ بیوی کا شوہر ساتھ دے. وہاں بھی حد یہ ہے کہ میرا نبی کہے گا انا لہا، انا لہا. میرے غلاموں میرے پاس آؤ، میرے غلاموں میرے پاس آؤ، میرے غلاموں میرے پاس آؤ. اب یہ ساری امت مصطفیٰ کے پاس جائے گی، آقا کے پاس آئیں گے، سرکار کے پاس آئیں گے، اور سرکار سب کو دیکھیں گے. اور دیکھیں گے تو حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. فرماتے اعلی حضرت امام احمد رضا، میرے آقا ابھی کچھ بولیں گے نہیں، صرف امتیوں کو بلائیں گے، اور جب آ جائیں گے تو مجمع لگے گا، مجمع ہوگا، اور اس مجمع میں سرکار اپنے گناہگار امتیوں کو وہ رحمت بھری نظر دیکھیں گے. ہے نا، نظروں میں بھی فرق ہوتا ہے، نظر نظر کا فرق ہوتا ہے. کبھی غصے میں آپ کسی کو دیکھیں وہ دیکھنے کا انداز الگ ہے، کسی کو پیار سے دیکھیں وہ انداز الگ ہے، کسی کو نارمل دیکھیں وہ انداز الگ ہے. تو آنکھیں بتا دیتی ہیں، پیار بھرا انداز، آنکھوں سے پیار چھلکتا ہے، محبت چھلکتی ہے. تو قیامت میں آقا جب اپنے غلاموں کو بلائیں گے اور ان پر جو نظر ڈالیں گے وہ پیار بھری نظر ہوگی، وہ محبت بھری نظر ہوگی، وہ شفقت بھری نظر ہوگی، وہ رحمت والی نظر ہوگی. اور وہ نظر کس پر ہوگی؟ جی گناہگاروں پر. کس پر؟ کیونکہ ضرورت ان کو ہے پڑی، گھبراہٹ ان کو ہو رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. وہ پیار بھری نظر جب ان پر گرے گی
تو جو نیک اور پارسا لوگ ہوں گے نا وہ تو سائڈ پہ ہوں گے. ہاں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتو نیکوں کو الگ کر دو، گنہگاروں کو الگ کر دو. تو نیک الگ ہو جائیں گے، گنہگار الگ ہو جائیں گے. اب گنہگاروں کا پتا پانی ہو رہا ہے، گھبرا رہے ہیں. آقا کہیں گے انا لہا، ادھر آؤ ادھر آؤ. اب گنہگار آ گئے، سرکار کی نظر پیار بھری ہوگی، محبت بھری ہوگی، لطف والی ہوگی، کرم والی ہوگی، اور ایسی نظر ہوگی کہ جس سے پیار چھلک رہا ہوگا، محبت چھلک رہی ہوگی، پیار امنڈ رہا ہوگا. ایسے عالم میں جو نیک الگ ہوں گے نا وہ دوڑ دوڑ کے آئیں گے، ان کے پلے گناہ نہیں ہوگا، ان کے نام اعمال میں برائی نہیں ہوگی، تو وہ تو الگ ہو گئے. ہم جیسے گنہگار الگ ہو گئے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کیا جائے گا. تو وہ نیکیوں کی طرف، پارساؤں کی طرف، صالحین کی طرف حضور کی وہ نظر نہیں ہوگی جو گنہگاروں کی طرف ہوگی. تو وہ نیک لوگ گنہگاروں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے او اللہ کے بندے تھوڑا سا گناہ ادھار دے دے، تھوڑا گناہ جو تو نے دنیا میں کیا ہے نا وہ گناہ تھوڑا ادھار دے دے تاکہ یہ نظر مجھے بھی مل جائے، حضور کی یہ توجہ مجھ پر بھی ہو جائے. ایسی توجہ جو تم پر ہے وہ محبت والی توجہ ابھی ہم پر نہیں ہے. تھوڑا گناہ مجھے دے، میرے پاس گناہ نہیں ہے، تاکہ اس نظر میں بھی آ جاؤں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. شعر سمجھیں آپ، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، بولو واہ واہ کب بولتے ہیں ہم؟ جب بہت اچھا لگے تو واہ 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 ایسا کرتے ہیں نا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کی وہ شفاعت دیکھیں گے کہ نیکوکار گنہگاروں سے گناہ ادھار مانگ رہے، قرضہ مانگ رہے کہ تھوڑا گناہ دے دے تاکہ مصطفیٰ کی اس نظر میں بھی آ جاؤں. کیونکہ وہ نظر کون سی ہوگی؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. کون سی نظر ہے؟ جس طرف اٹھ گئی کیا آ گیا؟ دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نیک آئیں گے گناہ گاروں سے گناہ ادھار مانگیں گے تاکہ اس نظر میں ہم بھی آ جائیں. تو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. جو پرہیزگار ہیں وہ گنہگاروں سے گناہ ادھار مانگیں گے. اور پھر جب گنہگار سب خاموش کھڑے ہیں، حضور بھی چپ چاپ ہیں، دیکھ رہے ہیں محبت بھری نظر، پیار بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں، شفقت والی نظر سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جائیں گے اور پھر بس انگلی اٹھائیں گے. پہچانیں گے نا، کیونکہ آواز دیں گے تو سبھی گھسیں گے، سبھی گھسیں گے نا. معلوم ہے کہ یہ جنت کا دروازہ یہ کھولنے والے، سب دوڑیں گے. سرکار دیکھیں گے اچھا اس میں یہ بھی ہے، کہ یہ کہاں سے آ گیا ادھر ہے؟ میرے میلاد میں بھاگتا تھا منہ بسور کر، گلیات میں چھپتا تھا، شرک کے فتوے لگاتا تھا، حرام کے فتوے لگاتا تھا، فضول خرچی کے فتوے لگاتا، یہ کدھر سے آ گیا؟ سرکار تو سب کو پہچانیں گے، سب کو جانیں گے. آج بھی جان رہے ہیں آمنہ مسجد میں میرے نام پہ کون آیا، یہ آقا دیکھ رہے ہیں، اس کو بھولنا مت. ان کی نظر میں ہم ہیں، ان کی نظر میں ہم ہیں. ہم مدینے سے دور ہیں، مدینے والا دور نہیں ہے. آقا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. مسجد بھی کون سی؟ بولو، آمنہ مسجد ہے، اور نبی کے ماں کا نام آمنہ ہے. یہ مناسبت بھی ہے، اللہ سلامت رکھے. آمنہ مسجد میں
کون بیٹھا ہے؟ آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔ آمنہ مسجد میں کون آیا ہے؟ آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ آمنہ کا لال یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کون سن رہا ہے؟ آمنہ کا لال یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور کون مچل رہا ہے؟ آمنہ کا لال یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور کون دروازے بند کر کے بیٹھا ہے؟ آمنہ کا لال وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بہرحال قیامت کے دن جب یہ سب آئیں گے تو سرکار اشارہ کریں گے کہ اس کے بغل والا گڑبڑ ہے، ادھر 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 وہ گڑبڑ ہے، اس کو چھوڑیں گے، ادھر اشارہ پہچان پہچان کر، یہ میرا یہ میرا یہ میرا، بس خالی اشارہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا جدھر جدھر مصطفیٰ کی انگلی اٹھ رہی ہے، فرشتوں انہیں جنت میں ڈالو۔ جدھر جدھر اشارہ ہو رہا ہے انہیں جنت میں داخل کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی بات کو کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہتے ہیں، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میرے جیسے 100 لاکھ بھی آ جائیں تو آپ کا تو خالی اشارہ کافی ہے۔ جب اشارے میں اتنے بخشے جائیں، جب مصطفیٰ بولیں تب کیا ہوگا؟ آقا جب بولیں گے تب کیا ہوگا؟ تو قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، بیٹے ماں باپ سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، مگر آمنہ کا لال دامن میں جگہ دے گا، دامن میں بلائے گا، اپنے دامن کا پلو دے دے گا، آ میرے غلام میرے دامن میں آ جا، آ میرے پیارے میرے دامن میں آ جا۔ اور اسی بات کو جو ان کے دامن میں آ گیا، اس بات کو اعلیٰ حضرت کے بھائی نے اچھوتے انداز میں بیان کیا۔ استاذ زمن کہتے ہیں کہ قیامت میں مصطفیٰ جب اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں لے لیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کیونکہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ اور صدر قیامت کے سپاہی کون؟ فرشتے۔ کون؟ صدر قیامت کے جو سپاہی ہیں فوجی، اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو پکڑو، اور گنہگار کہاں جائیں گے؟ حضور کے دامن میں۔ کہاں چھپیں گے؟ ہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ کر کے تمہارے گناہ کیا مطلب؟ تمہارے گناہ، ہاں اس میں شاید کنفیوژن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو۔ کر کے تمہارے گناہ یعنی حضور نے فرمایا نماز پڑھ، نہیں پڑھتا، گناہ ہوا نا۔ حضور نے فرمایا رمضان میں روزے رکھ، نہیں رکھتا، ہوا نا گنہگار۔ کس کا گنہگار ہوا؟ آقا نے حکم دیا۔ تو کہتے ہیں کر کے تمہارے گناہ، تم نے جن سے روکا تھا ہم کرتے گئے، اور جو کرنے کو کہا تھا ہم نے چھوڑ دیا، تو گناہ بھی تمہارا ہی کیا، اور پناہ بھی اب تمہیں سے مانگ رہے ہیں۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ ہاں، استاذ زمن نے اسی بات کو کہا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف؟ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ سمجھ میں آیا؟ آگے سمجھ میں؟ حاکم ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، اگر کوئی چور ہے تو وہ بادشاہ کے سامنے جائے گا کیا؟ ہاں، مشہور چور بادشاہ سے بچ بچ کے بھاگے گا گلی کوچوں سے۔ اب کسی پر کیس ہو جاتا ہے، پولیس ڈھونڈتی ہے، وہ پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزرے گا؟ نہ،
وہ تو اگر آگے دور پولیس نظر آ رہی ہے تو ادھر گلی میں گھسے گا، اسے معلوم ہے کہ مجرم میں ہوں، میں چور ہوں، مجھے پکڑیں گے، گرفتار کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ استاد زمن کہتے ہیں دنیا کے حاکم الگ ہے، مدینے والا الگ ہے۔ کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چھپتے ہیں کہ سامنے آتے ہیں؟ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا انوکھا چور ہے کہ چوریاں بھی کرے، غلطیاں بھی کرے، گناہ بھی کرے، اور آقا آپ ایسے حاکم ہیں کہ مجرم بھی آپ کا، چھپتا بھی آپ کے دامن میں ہے، چھپتا بھی آپ ہی کے دامن میں ہے۔ تو استاد زمن نے جو بات کہی کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، گنہگار ہیں ہم، پاپی ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو اب قیامت کا جب دن آئے گا نا تو جو فرشتے ہوں گے مجرموں کو ڈھونڈیں گے، یہ کدھر گیا، پکڑو اس کو، ڈالو جہنم میں، اس کو پکڑو ڈالو جہنم میں، اٹھاؤ ڈالو جہنم میں۔ آقا اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں جگا دیں گے کہ تم آ جاؤ میرے دامن میں آ جاؤ۔ تو استاد زمن کہتے ہیں کہ وہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈا ہی کریں، ڈھونڈنے والے ڈھونڈا ہی کریں، صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ذرا غور کریں آپ اس بات پر، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ کس کو ملے سے مطلب کون ڈھونڈ رہا ہے؟ اونچی بولو، کون ڈھونڈ رہا ہے؟ فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور چھپنے والا کہاں چھپا ہے؟ آقا کے دامن میں چھپا ہے۔ ذرا سوچو، بات عقل میں آتی ہے کہ فرشتوں کو بھی وہ بندہ نہ ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو، اگر تم بڑے سے بڑے قلعے تعمیر کر لو، اس میں گفائیں بنا لو، چھپنے کے راستے بنا لو، اور وہاں چھپ کے بیٹھو اور سمجھو کہ یہاں مجھے موت نہیں آئے گی، اللہ فرماتا ہے یدرککم الموت، تجھے وہاں بھی موت آئے گی۔ کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ جا، موت کا فرشتہ تجھے ڈھونڈ لے گا۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، برج بنا لو، وہاں چھپ کے بیٹھو کہ شاید یہاں فرشتہ نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے موت کا فرشتہ جب ٹائم آئے گا وہاں آ کر بھی تیرا ٹٹوا دبا دے گا اور تیری روح نکال دے گا۔ تو جب کہیں چھپ جاؤ، فرشتے کی نظر سے چھپ نہیں سکو گے، ہے نا بھائی، قرآن ہے یہ۔ تو جب کسی بھی برج میں، قلعے میں چھپ جائیں، گفا میں چلے جائیں، کسی بل میں گھس جائیں، تب بھی وہاں موت کا فرشتہ آئے گا، ڈھونڈ نکالے گا۔ جب اس کی نظر سے یا کہیں چھپ جاؤ تب بھی وہ نظر میں آ جائے گا۔ تو دامن رسول میں جو چھپ جائے وہ نظر نہیں آئے گا۔ حضور کا دامن کیا قلعے جیسا ہے، گفا جیسا ہے؟ دامن تو مصطفیٰ کی کملی ہے، مصطفیٰ کی نوری چادر ہے، اسی چادر کے سائے میں جگہ ملے گی، وہاں چھپیں گے۔ آخر فرشتوں کو بھی نہ ملے اس کا کیا مطلب؟ سوال ہے نا بھائی۔ دنیا میں کہیں کوئی چھپ جائے، اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے سے نہیں بچے گا، فرشتہ وہاں آ کے جان نکالے گا، روح نکالے گا۔ پھر دامن مصطفیٰ میں چھپے گا تو ڈھونڈتے رہ جائیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ مل تو جائے گا، فرشتوں کو پتا تو ہے کہ مجرم کہاں چھپا ہوا ہے، مگر ریزن کیا ہوگا؟ ایک مثال دے دوں آپ کو، اکثر میں دیا کرتا ہوں تقریروں میں، مثلا شعر سمجھ میں آ جائے گا آپ کے۔ مثلا ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا کوئی کھیل کھیلتا ہے اور وہ کھیل ہمیں پسند نہیں ہے، ہوتا ہے نا ایسا، بچے کچھ آڑی تیڑی گیم کھیلتے ہیں، باپ کو اچھا نہیں لگتا تو باپ بیٹے کو روکتا ہے کہ خبردار ایسا کھیل مت کھیلنا۔ ایک مرتبہ سمجھا دیا، بچہ نہیں مانا، دوسری مرتبہ سمجھا دیا، پھر بھی نہیں مانا،
تو تیسری مرتبہ باپ ذرا ٹائٹ ہو جاتا ہے نا بھائی، تھوڑا سختی پہ اتر آتا ہے، اور باپ کہتا ہے بیٹا 2-3 مرتبہ ہو گیا، اب اگر تو مجھے وہ گیم کھیلتا ہوا نظر آیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، اس کو یاد رکھنا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے ابا، اب نہیں کروں گا۔ ہو گیا، معافی تلافی ہو گئی، باپ اپنے کام میں لگ گیا، بیٹا اپنے کام میں لگ گیا، بچہ ہے، 2 دن 5 دن ہو گئے، پھر لگ گیا وہی کھیل میں لگ گیا۔ اب اتفاق ایسا کہ کھیل رہا تھا، اتنے میں باپ آ گیا، اس نے دیکھا کہ وہی گیم کھیل رہا ہے جس سے میں نے منع کیا تھا۔ اب باپ پر بیٹے کی نظر پڑی تو بیٹے کی حالت پتلی ہو گئی۔ ایمانداری سے بولو، بھاگے گا نا؟ کہاں بھاگے گا؟ امی کے پاس۔ کہاں جائے گا؟ سیدھے ماں کے پاس بھاگے گا اور کہے گا امی ابا نے مجھے دیکھ لیا۔ اب ماں کیا کرے گی؟ ساڑی ہے تو پلو میں چھپا لے، دوپٹہ ہے تو دوپٹے میں اڑا دے، اور بیٹھ گئی لے کے گود میں۔ اب ابا بھی آتے ہیں، آپ بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آ گئے ابا۔ آنے کے بعد کیا کرتا ہے باپ معلوم ہے نا؟ عموماً چلاتا ہے، کہاں گیا ہو؟ کدھر گیا؟ نکالو اس کو۔ منع کیا تھا بار بار، کھیلنے سے روکا تھا، سمجھتا نہیں ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ابھی اس کی ٹانگیں توڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ باپ کو پتا نہیں کہاں چھپا ہے؟ پتا ہے کتنا وہ جارجٹ کا دوپٹہ ہوگا، ساڑی کا پلو ہوگا، اس کے اندر چھپا ہے، معلوم ہے، دکھ رہا ہے، مگر چلا رہا ہے، وہ چپک رہا ہے کدھر؟ ماں کو لگتا ہے۔ باپ جیسے جیسے چیخے گا وہ ماں کو چپکے گا۔ ارے بھیا تجھے معلوم نہیں تیرا مجرم کہاں ہے؟ اتنا چلا کیوں رہا ہے؟ گھر کو سر پہ اٹھا لیا، کہا نکال دوپٹہ، ہٹا، نکال گود سے، سامنے تیرا مجرم ہے، سزا دے۔ تو باپ کہے گا مولانا جانتا ہوں کہاں چھپا ہوا ہے، مگر ماں کی ممتا کی گود ہے، پیار کی گود ہے، محبت کی گود ہے، وہاں سے نکال کے سزا دینا مروت کے خلاف ہے۔ تو فرشتے جانیں گے کہ گنہگار کہاں چھپے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، مگر ماں کی گود سے بیٹے کو نکال کے سزا دینا باپ کو پسند نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کی گود تو رحمت کی گود ہے، ان کی چادر تو رحمت کی چادر ہے، وہاں سے فرشتے نکال کر سزا دے۔ اللہ فرمائے گا یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے، جو ان کے دامن میں ہے اسے جنتی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ۔ تو قیامت کے میدان میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹوں کے کام نہ آئے، بیٹے باپ کے کام نہ آئے، ماں اولاد کے کام نہ آئے، بیوی شوہر کے کام نہ آئے، شوہر بیوی کے کام نہ آئے، مگر وہاں کام آئے گا تو آمنہ کا لال کام آئے گا، ہمارے آقا کام آئیں گے۔ اس لیے رب نے فرمایا، بولو مسلمانوں میں نے احسان کیا کہ نہیں تم کو نبی دے کر؟ ایسا نبی دیا ہے، یہ میرا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں مولا یقیناً تیرا احسان ہے، اور جو احسان مانتے ہیں وہی جشن میلاد مناتے ہیں، جو وفادار ہیں وہی میلاد کا جشن مناتے ہیں، اور جو بے وفا ہیں وہ کیا منائے؟ جو وفادار ہیں بجھا ہوا لائٹ جلا دے، جو بے وفا ہیں جلا ہوا بھی بجھا دے، جو با وفا ہیں وہ الٹی ہانڈیوں کو سیدھی کر کے کھانے پکوائے، اور جو بے وفا ہیں وہ سیدھی ہانڈیوں کو بھی الٹی کر کے رکھ دے۔ یہ بے وفا ہیں، یاد رکھیں۔ ہم میلاد مناتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو یاد کرو اور یاد رکھو اس نعمت کو جو تم کو اللہ نے عطا فرمائی، جو تم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ کی نعمت کون؟
آمنہ کے لال، اللہ کی بڑی نعمت ہمارے آقا ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نعمت اللہ میرے مصطفیٰ ہے اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، بلکہ عقیدت سے خراج پیش کر رہے ہیں کہ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، کہہ دیں یار سبحان اللہ، کہہ دیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ رب اعلیٰ، نعمت اعلیٰ، رب بھی اعلیٰ، نعمت بھی اعلیٰ، تو جب نعمت اعلیٰ ہے تو اس پر درود بھی اعلیٰ ہو، اس پر درود بھی اعلیٰ ہو، اور اللہ نے جو عنایت فرمائی اس عنایت پہ لاکھوں سلام۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، بولو سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا ہے نا بھائی، ہمارے آقا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت یاد رکھ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہیں عطا کی، نعمت کو یاد رکھو، یاد کرو۔ یہاں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ حضور نعمت، حضور نعمت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا اونچی بولو چرچا کرو۔ ایک ہے نعمت کا اظہار اور ایک ہے نعمت کا چرچا۔ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہے نا، ہاں کتنی نعمتیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز ہرگز اس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے، نعمتوں کا چرچا نہیں۔ مثلا چرچا کسے کہتے ہیں اور اظہار کسے کہتے ہیں؟ ہر نعمت کا چرچا نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو اللہ نے دولت دی، دھن دیا، مال دیا، تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کو دے رہے ہیں، بیواؤں کو دے رہے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، یتیم خانے بنوا رہے ہیں، مدرسوں کی تعلیم کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کا دینا اس نعمت کا اظہار ہے۔ اللہ نے جو دولت کی شکل میں نعمت دی ہے، مال کی شکل میں عطا فرمائی، وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے، غریبوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا، لیکن اس دیے ہوئے کا چرچا مت کرنا۔ چرچا کر سکتے ہیں آپ؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دے کر کے جتانا، لوگوں میں چرچا کرنا تمہارے دیے ہوئے صدقے کو برباد کر دیتا ہے، نیکی کچھ نہیں ملے گی۔ آپ نے بیوہ کا گھر بنا دیا اور 10 لوگوں کو بولتے گھومے کہ میں نے بنایا، میں نے بنایا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا اور آپ بولیں کہ میں نے کھلایا، فرمایا ثواب برباد ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہے، اس کا دکھاوا کرنا منع ہے، بلکہ شرک اصغر کہا گیا، ریاکاری میں آتا ہے اور اللہ اس کے اجر کو برباد کر دے گا، نیکی کچھ نہیں ملے گی۔ تو فرمایا ہر نعمت کا اظہار کر، چرچا مت کر۔ لوگوں میں اس کو بولا، اس کو بولا، اس کو بولا، یہ نہ کر۔ مگر جب مصطفیٰ کو بھیجا نا، نبی کو بھیجا، تو فرمایا اظہار بھی کر، چرچا بھی کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو چرچا کیسا کریں؟ چرچا کیسا کریں؟
کہا کہ چاند رات تک لائٹ نہیں تھی گھروں پہ، چاند رات ہونے والی تھی، لائٹ لگ گئی، جھنڈے لگ گئے، فوکس لگ گئے. آپ کے جاننے پہچاننے والا کوئی غیر مسلم ہو، وہ پوچھے گا کیا بات ہے بھیا، وہ سجا دیا، شادی ہے کیا، دعوت دی نہیں، منگنی ہو رہی ہے؟ کہا نہ بھائی کچھ نہیں ہے، آج میرے آقا کی ولادت کا دن ہے، یہ مہینہ مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے، یہ ہو رہا ہے چرچا، یہ چرچا ہو رہا ہے، لڈو بٹ رہے ہیں، نیازیں بٹ رہی ہے، دروازے دکانوں کے بند کر کے جلوس میں نکل گئے. نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھے گا آج کیا ہے، سارے مسلمان روڈ پہ کیسے آ گئے، تو کہنے والا کہے گا آج ہمارے آقا کی پیدائش کا دن ہے، یوم ولادت ہے، ہمارے آقا کی نعمت آقا کی شکل میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت آج ہم کو عطا فرمائی ہے. تو یہ چرچا ہے. فرمایا دوسری نعمتوں کا اظہار کرو، دکھاوا مت کرنا، مگر میرے نبی کے لیے خوب چرچا کرو، دکھاؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو، چرچا کرو، جھنڈے لگا کے چرچا کرو، لائٹ لگا کے چرچا کرو، جلوس نکال کے چرچا کرو، نئے کپڑے پہن کے چرچا کرو. مولا یہ چرچا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت کا شکریہ ادا کیا کرو، میں تمہیں اور بڑا بڑا کے دیا کروں گا. کیا مطلب؟ مصطفیٰ بڑی نعمت ہے، اس کا جب شکریہ ادا کرو گے اس طریقے سے تو اس کی رحمت میں تمہارا جو حصہ ہے اسے زیادہ کر کر کے دیا کروں گا، اس کی رحمتیں عام ہو جائے گی، برکھا بن کے تمہارے گھروں پہ رحمتیں برسے گی. تو عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا، میلاد النبی منانا، بلکہ میلاد النبی کو عید میلاد النبی کہنا ہمارے لیے عید ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا عید، بعض لوگ چراغ لائٹ بجھانے والے، لائٹ ربیع الاول میں لائٹ بجھانے والے کیا کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، عیدیں دو ہی ہیں. تیسرا کہتا نا تین ہے. میں کہا کیسے؟ بقرعید اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اور تیسری کا جمعہ، عید المومنین کہا گیا اس کو. حدیث سے ثابت یہی ہے، ثابت یہی ہے کہ رمضان کی عید، بقرعید کی عید اور بقرعید اور جمعہ، یہ تین عیدیں ہیں مسلمانوں کی. یہ چوتھی بریلی سے آئی، معاذ اللہ رب العالمین، بریلویوں کا طریقہ یہ چوتھی عید منا رہے ہیں. تو یاد رکھیں عید و بقرعید واجب ہے. وہ کون سی عید ہے؟ عید واجب. کون سی عید؟ عید واجب. بے وقوفو وہ عید واجب ہے، اور عید میلاد عید فرحت ہے. عید میلاد عید فرحت، خوشی کی عید ہے. اور کیسی عید؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو رمضان کی عید بھی نہ ہوتی، اگر یہ عید نہ ہوتی تو بقرعید بھی نہ ہوتی، اگر یہ عید نہ ہوتی تو جمعہ بھی نہ ہوتا. کسی نے کہا تھا عید قربان، عید رمضان، عید جمعہ بالیقین. عید رمضان، عید قربان، عید رمضان، عید جمعہ بالیقین، تیرے ہی صدقے میں پائی عید میلاد النبی. اے عید میلاد، تیرے صدقے میں جمعہ والی عید بھی ملی، قربانی والی عید بھی ملی، عید رمضان بھی ملی، تو یہ میلاد النبی کے صدقے میں ملی ہے. اگر عید میلاد نہ ہوتی تو رمضان نہ ہوتے، بقرعید نہ ہوتی، جمعہ نہ ہوتا، اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. حد تو یہ ہے کہ حج بھی نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. میلاد منانا یہ وفاداروں کا شیوا ہے، غداروں کا نہیں. جو غدار ہیں
ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. کھائیں تیرا ہی، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. اب اعلیٰ حضرت نے کسی اور معنی میں لیا ہے، یہاں ہم اس معنی میں لے لیتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو کسی اور مطلب سے کہا ہے، اس کی تشریح کسی اور موقع پر. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. کھانے غرانے والے، غراتا کون ہے؟ کون غراتا ہے؟ نہیں معلوم. کتے، اس کے سامنے اگر گوشت پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو چھیننا چاہو، کھینچنا چاہو اس کے سامنے، کیسا کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ غراتا ہے نا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بدبخت ایسے ہیں کہ کھاتے ہیں تمہارا، کھاتے ہیں. ہاں، حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان. خوان کے معنی دسترخوان، خوان کے معنی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی کا دسترخوان کیا ہے؟ فرما آسماں خوان. حضور کا دسترخوان آسمان بھی ہے. آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. صاحب خانہ آپ ہیں. آسمان والے بھی آپ کا صدقہ کھاتے ہیں، زمین والے بھی آپ کا صدقہ کھاتے ہیں، اور یہ دسترخوان آمنہ کے لال کا ہے. تو دوسری جگہ فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. کھاتے ہیں حضور کا صدقہ، مگر ربیع الاول میں سنیوں پر کراتے ہیں. جہاں پریشر پڑتا ہے نا، ہاں آپ کے ساتھ اگر تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ماحول ہے، آپ تھوڑا وزندار ہیں، تو آپ کے ساتھ ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے. لیکن اگر آپ ذرا چھوٹے آدمی اور وہ بڑا ہے نا، کسی کے نوکر ہیں آپ، اور وہ اگر ویسا ہے سیٹھیا، تو وہ کیا کرے گا؟ عاجزی کرے گا نا، بیٹا یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرتا ہے. پھر ذرا ٹائٹ بولے گا، کیا لگا رکھا ہے؟ قبر میں انگارے آئیں گے تب سمجھے گا. یہ جتنی لائٹ لگاتے ہو نا، ایک ایک لائٹ کے بدلے میں جہنم کی آگ آئے گی قبر میں. ایسا بھی ڈراتے ہیں، ایسا ڈراتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. عجب منکرین ہیں کہ کھاتے مصطفیٰ کا ہیں اور مصطفیٰ کے سچے غلاموں کے ساتھ حجت کرتے ہیں، بحث کر رہے ہیں. یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، جھنڈا لگایا، لائٹ لگایا، نیاز کیوں کر ڈالی، شیرنی کیوں بانٹی، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ نصیب والوں کا کام ہے، یہ نصیب والوں. حضور کا نام کی خیرات کھانا، حضور کے نام کی خیرات کھانا ہر کس و ناکس کے بس کا کام ہی نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے کھلاتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے کھلاتا ہے. تو ہم مقدر والے ہیں کہ مصطفیٰ کی خیرات کھا رہے ہیں، مصطفیٰ کا اتارا کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی. دعا کریں تھوڑی آواز کے لیے، کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آپ کی دعا رہے گی انشاءاللہ، تو میرا آواز انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.